حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات حیات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حسن سلوک مسلمانوں کا تو پہلا اور بڑا حق ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل نرم فرمائے اور انہیں دولت ایمان سرفراز فرمایا اور انہیں کلمہ نصیب ہو گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے سلوک کی وجہ سے مسلمانوں کا حلقہ بہت بڑھتا چلا گیا۔ اگر کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا پیارے آقا حکم دے رہے ہیں تو مسلمان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ معاہدہ کر کے بھی اسے بھی توڑنے سے منع کرتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا، اس کو بھی توڑنے سے روکا گیا، تو بندہ بندے کے ساتھ وعدہ کرے تو بندہ کہتا ہے کی فرق پوندا ہے، وعدہ ہی کیتے ہے نا، تو وعدے سے بڑا کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، بھائی جس کا وعدہ پورا نہیں اس کا تو ایمان ہی پورا نہیں۔ گویا جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان ناقص ہے۔ معاملات رسول کی پیروی کرنے سے ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بنے گا۔ ہمیں جو اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں، آج کے معاشرے میں جو حضور علیہ السلام کے مدنی معاشرے کی خوشبو نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم عبادات میں کم ہیں، عبادات بڑی کرتے ہیں، ہمارے معاملات رسول کی پیروی میں نہیں ہیں۔